السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے جالینوس. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تعارف انٹروڈکشن. طب یونانی کی ابتدائی اور تخلیقی عہد میں جالینوس کا نام نمایاں نظر آتا ہے. ابو الطب بقراط کے بعد دوسرا اہم طبیب جالینوس ہی ہے کہ جس نے بقراط کی تخلیق کردہ فن طب کے جسم میں روح پھونکی تھی. ایشیا کوچک میں ایک جگہ ہے جس کو قدیم زمانے میں پرگامون کہتے تھے، جو ایک مشہور شہر تھا. اسی مقام پر جالینوس 129 عیسوی میں پیدا ہوا تھا. اس کا زمانہ حیات 129 سے 200 کا ہے. تعلیم و تربیت. جالینوس نے اپنی بعض کتابوں میں اپنے حالات زندگی درج کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جو علم ہندیہ یعنی نیومیرولوجی اور ریاضی میتھمیٹکس میں ماہر تھے. اس کے بعد جالینوس کو خواب ڈریم میں علم طب حاصل کرنے کی ہدایت ملی، جس کے لیے اس نے قدیم طبی فلاسفہ بقراط اور ارسطو کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا، اور صرف 17 سال کی عمر میں تشریح اور منافع الاعضاء، فزیولوجی اور معالجات، میڈیسن جیسے طبی علوم میں ماہر ہو گیا تھا. لیکن علم کی تلاش و جستجو اس قدر زیادہ تھی کہ مسلسل یعنی لگاتار سفر میں رہا اور یونان اور روم جیسے مختلف ممالک یعنی الگ الگ شہر کا دورہ کیا. مفرد ادویہ، سنگل ڈرگس، خاص طور سے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں مصر میں بھی گیا. ہر چیز کا باریک بینی سے مشاہدہ جالینوس کی عادت تھی، جس کی بنا پر اس نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا. حقنا اینیما کا طریقہ جالینوس نے ایک پرندے سے سیکھا، جس کی وجہ سے حقنا کو عمل تائید بھی کہتے ہیں. فضل و کمال. جالینوس کے فضل و کمال کا دائرہ بہت وسیع یعنی بہت زیادہ ہے. یہاں اس کے چند اہم پہلوؤں پر ہی بحث کی جائے گی، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کے سارے پہلو میں بحث بھی نہیں کر سکتے، ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. جالینوس کہاں گیا ہمارا جالینوس بحیثیت طبیب. ٹھیک ہے. علمی اور عملی اعتبار سے جالینوس کو طب پر عبور حاصل تھا. وہ مختلف مضامین، تشریح و منافع الاعضاء، علم الادویہ، اصول تشخیص و تجویز اور جراحت پر غیر معمولی معلومات رکھتا تھا. ہدیہ کے علاج و معالجہ میں امراض النساء کا باب بھی اس سے اچھوتا نہیں تھا، یعنی ہر چیز میں اس کو ماہرت حاصل تھی. عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی ایک خاصق طبیب تھا. نبض شناسی میں ماہر تھا، نہیں نبض دیکھ کے پہچان لیا کرتا تھا کہ مرض کیا ہے. پیچیدہ اور خطرناک یعنی کمپلیکیٹڈ امراض کا علاج بھی دوران سفر چلتے پھرتے کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جالینوس سفر پہ تھا کہ ایک جگہ لوگوں کا مجموعہ لگا دیکھا. پاس جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہے اور مقامی طبیب اس کی تشخیص و تجویز میں سر دہن رہے ہیں. طبیبوں میں آپسی اختلاف بھی تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ مریض کی فصد کھول دی جائے اور کچھ اس بات سے متفق نہ تھے. چنانچہ جالینوس نے دخل اندازی کی اور کہا، فصد کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میں مریض کی ایک رگ کا منہ خود بخود کھل جائے گا اور فاسد خون خارج ہو کر شفا کا سبب ہوگا، یہی ریزن ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. کچھ دیر بعد ہی مریض کی ناک سے خون جاری ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مریض کی حالت سدھرنے لگی. جالینوس کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے جن سے اس کی غیر معمولی طبی خدمات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح کے علاج اور کرامات کی بنا پر دور دور تک جالینوس کے نام کے چرچے تھے. جالینوس بحیثیت محقق. جالینوس کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ طب کے ہر شعبے میں یعنی ہر حصے میں اس کی گرفت مضبوط تھی، یعنی اس کی پکڑ، اور اس کی ہر کوشش تحقیق پر مبنی تھی. جالینوس کی تشخیص و تجویز اور مختلف دواؤں کے طریقے استعمال پر تجربے کی چھاپ نظر آتی ہے. لیکن علم تشریح اور منافع الاعضاء یعنی اناٹمی اور فزیولوجی سے متعلق جالینوس کی تحقیقات اس درجہ غیر معمولی ہے کہ مؤخرین نے اس کے لیے جالینوس کے تشریحی کارنامے جالینوس اور منافع الاعضاء جیسے عنوان قائم کیے ہیں، جن کی تلخیص درج ذیل ہے. اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جالینوس کے تشریحی کارنامے. ٹھیک ہے.